کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ ایک طرف ملک کے اندر غریب ایک ایک نوالے کو ترس رہا ہے، دوسری طرف آپ اس ملک کے خزانے سے سینما گھروں کو ٹیکس کے اوپر چھوٹ دیتے ہیں، ہر مسجد سے ٹیلی ویژن فیس وصول کی جاتی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو سیاسی علماء اس وقت حکومت کا حصہ ہیں ان کے لیے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ملک نہ عیاشی کے لیے بنا نہ فحاشی کے لیے بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگا کہ گزشتہ دنوں حکومت پاکستان کی طرف سے 2023 اور 24 کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس موقع پر ہماری وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بڑے فخر کے ساتھ اس خبر کو پیش کرتی ہیں، سناتی ہیں۔ آئندہ 10 سالوں کے لیے سینما گھروں کو ٹیکس کے اندر چھوٹ دی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا، جس کی بنیاد کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے عیاشی اور فحاشی کے لیے خون نہیں دیا، بلکہ لا الہ الا اللہ اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنا خون، اپنی گردنیں، اپنی عفتیں اور اپنی پاک دامنیاں پیش کی۔ اس ملک کے اندر ہماری ایک وزیر صاحبہ یہ خبر انتہائی فخر کے ساتھ سناتی ہے۔ ایک بات آپ کے علم کے اندر ہوگی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر مساجد اور مدارس کو بھی ٹیکس معاف نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر اور ٹیکس تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسجد کے بل کے اوپر پی ٹی وی فیس، پاکستان ٹیلی ویژن فیس 100 روپے ہر مہینے لگ کر آتی ہے، اور ہر مسجد سے ٹیلی ویژن فیس وصول کی جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے نام پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ پاکستان کے اندر ان مساجد سے 420 کروڑ روپے حکومت کے خزانے کے اندر جاتے ہیں، اور وہ ان پھر مساجد کے ٹیکس کے پیسوں سے جو انہوں نے وصول کیے ہیں ان کے ذریعے سینما گھروں کو سبسڈی دیتی ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے آپ کے بقول، ایک طرف ملک کے اندر غریب ایک ایک نوالے کو ترس رہا ہے، ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، دوسری طرف آپ اس ملک کے خزانے سے سینما گھروں کو ٹیکس کے اوپر چھوٹ دیتے ہیں، دوسری طرف آپ اس ملک کے خزانے کے اوپر وزن ڈالتے ہیں سینما گھروں کے چھوٹ دے کر، اور سینما گھروں کو چھوٹ دے کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پس پردہ اس ملک کے اندر سیکولر نظام کو لانا چاہتے ہیں، عیاشی کو لانا چاہتے ہیں، فحاشی کو لانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک نہ عیاشی کے لیے بنا نہ فحاشی کے لیے بنا، اور نہ ہی یہ ملک جو ہے سیکولر بننے کے لیے بنا، بلکہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے اسلام کے نام پر، اور اس کا نام بھی یہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس ملک کے اندر اسلام کی بقا کے لیے تو ٹیکسوں کے اندر چھوٹ دینی چاہیے۔ اسلام کی بقا کے جو قلعے ہیں، مساجد، مدارس، ان کو تو ٹیکس پر چھوٹ دی جائے سمجھ آتی ہے، لیکن ان کو تو 1% بھی نہیں، بلکہ انتہائی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ٹیلی ویژن فیس ان سے وصول کی جاتی ہے۔ حالانکہ بھائی کون سی مسجد کے اندر ٹیلی ویژن چلتا ہے، کون سی مسجد کے اندر کیبل چلتی ہے، آپ اس کا ٹیکس ان سے وصول کر کے، اور جن کے نام پر جس چیز کا آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں ٹیلی ویژن کا، آپ انہی ٹیلی ویژن والوں کو یعنی سینما گھروں کو وہ ٹیکس معاف کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کو بیٹھنا ہوگا، تھوڑا نہیں مکمل سوچنا ہوگا، اور ایک نہیں ہر ایک انسان کو اپنی جماعت کے سربراہ سے پوچھنا ہوگا، سوال کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علماء سے سوال کرنا ہوگا جو سیاسی علماء اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ سوال کرنا ہوگا، اور انہیں ہماری اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے اس ملک کے خزانے کے اندر اس وقت جس وقت ملک کا خزانہ خالی ہے آپ کی بقول،
اس وقت آپ ان فحاشیوں کے لیے ٹیکسوں کے اندر چھوٹ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ روک سکیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ اسے منع کر سکیں؟ اگر اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہم مفاد وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں، تو جہاں اسلام کی بات آتی ہے میں ان کی خدمت کے اندر انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں، ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہوں، ہمارے وزیر مذہبی امور صاحب ہوں، یا دیگر علماء ہوں جو اس وقت اسلام کی بقا کے لیے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، کیا انہیں اسلام کے اوپر جب آنچ آتی ہے، جب غیر شرعی کام آتا ہے، تو کیا وہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس پر اور ہم کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ صرف اتنی بات میں کہوں گا کہ پھر ان کے لیے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی انہیں ہدایت دے کہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا، اسلام کے نام پر اسمبلیوں کے اندر گئے اور اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے اور ہماری زبانوں کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک قوم کو، ہر ایک فرد کو اپنے رہبر سے، اپنے رہنما سے، اپنے سیاسی وڈیرے سے اور اپنے سیاسی علماء سے یہ سوال کرنا ہوگا، اور انہیں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ آپ نے اس کے لیے کتنے اقدامات کیے ہیں، آپ نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ اگر کام نہیں کیا تو خدا کے واسطے ہمارے ملک کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔